ایک تو حسن الیاری صاحب نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ دیکھیں جی بنی اسرائیل بھی تو آ، اولاد جو ہے وہ انبیاء تھے، تو انہوں نے بھی نبوت کا انکار کیا. دیکھیں بات یہ ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے انکار کرنا یہ اور بات ہے. سب کے سب کو شبہ پڑ جانا، یعنی نبی کے بارے میں دیکھیں بات ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ جھوٹے نبی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، لیکن پوری امت تو جھوٹے نبی کی طرف نہیں نہ گئی. یہ بہت اہم بات ہے. اولادیں جو ہے وہ بنی اسرائیل میں بھی ٹھیک ہے، ایسے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا ہے، لیکن یہ بات کہ سبھی جو ہے وہ انکار کرنا شروع کر دیں. اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں جو نبی ہوتے تھے نا، وہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو نام ہے نا وہ منسوس من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام کا نام جتنی مرتبہ قرآن میں آیا شاید ہی کسی کا نام آیا ہو. اب ہم ان کے بارے میں کیا بحث کریں؟ وہاں تو شک و شبہ ہی نہیں نہ رہ جاتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا تو اس کو ہم میرے خیال میں ائمہ کے ساتھ قیاس نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ کے نام ہمیں قرآن میں نہیں ملتے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ کتاب نازل ہوئی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام تھا کتاب کے اندر، تورات میں تھا. تو اب کتاب جو ہمارے پاس ہے اس میں ائمہ کا نام نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے پاس ایک قطعی دلیل تو موجود ہے. اس لیے ہم کہیں کہ جی اگر سارے بھی ایک طرف ہو جائیں تو پھر بھی وہ کتاب کے منکر ہیں، لیکن ائمہ کے نام ہمارے پاس کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں، قرآن میں نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ کسی قطعی دلیل کا تو انکار نہیں کر رہا نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا انکار کی طرف چلا جانا اور سب کا چلے جانا. اب جیسے دیکھیں ہم نے یہ روایت پہلے بھی پیش کی، یہ ہمارے سامنے یہ روایت ہے، یہ کتاب الحجہ کی اصول کافی کی، یہ اشافی جو ترجمہ ہے 319. اس میں کیا ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی وفات ہوئی ہے تو ان کی وفات کے بعد الفاظ کے ہیں کہ ہشام بن سالم سے کہ ہم مدینہ میں تھے بعد وفات ابی عبداللہ علیہ السلام، انا وصاحب الطاق والناس مجتمعون علی عبداللہ ابن جعفر انہ صاحب الامر بعد ابی. ٹھیک ہے، یعنی سب کے سب کا، مترجم نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ سب کے سب کا اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا کہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے بعد جو امام ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اپنا یہ ان کے بیٹے جو حضرت اسماعیل کے بعد تھے. کچھ نے تو حضرت اسماعیل کو مان لیا نا علیہ رحمہ، اور کچھ نے ان کے بعد جو ہے وہ ان کے بیٹے جو ہے وہ عبداللہ افتاح، اور عبداللہ افتاح کی امامت کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا. ان کے والد کے پیروکاروں میں سے، اہل تشیعوں میں سے سب کا اتفاق ہو گیا عبداللہ افتاح کی امامت میں سے. وہ تو بعد میں واپس آئے ہیں. وہ یا امامت کہنے کا مقصد یہ کہ کیا اتنی مباح چیز تھی کہ سب کے سب ہی ایک امام کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹ پڑتے تھے اور اس کو امام مان لیتے تھے، اور وہ امام ہوتا ہی نہیں تھا، بعد میں ان کے لیے واضح ہوتا تھا کہ یہ امام ہے. ہم اصل میں یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملات واضح کرتے ہیں کہ امامت کوئی کلیئر چیز نہیں تھی. اچھا، اس کے بعد بھی اب آپ دیکھیں اسی روایت کو اگر آپ آگے تفصیل سے دیکھیں نا تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ راوی پھر گئے ہیں حضرت موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کے پاس، اور ان سے انہوں نے جا کے کہا ہے کہ جی دیکھیں اب بات امامت کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب تو چلے گئے، ٹھیک ہے، تو اب آپ کے والد صاحب کے بعد عبداللہ جو ہے وہ امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی عبداللہ کیسے امامت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہ ہو. تو اب انہوں نے کہا کہ جی اچھا اب آپ بتائیں کہ آپ امام ہیں. فانتا ہوا قال لا ما اقول ذلك، وہ کہتے ہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں امام ہوں. تو اب وہ یہ پوزیشن لے رہے ہیں. اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جی اچھا میں نے سوال جو ہے وہ چینج کیا، میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے اوپر کوئی امام ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں میرے اوپر کوئی امام نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو تو امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، جس کے اوپر سب کی امامت کا اتفاق ہو رہا ہے، اور جس کے بارے میں علامات امامت بھی جیسے ہمارے علامات نبوت ہیں تو ان کی کتابوں میں علامات امامت آتی ہیں کہ جی بڑا بیٹا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے وہ نکال لیتے ہیں معلوم تکن فی آہا. آہا بھی راویوں نے نکالا ہے نا، بات تو یہ ہے آہا بھی تو ہے راویوں نے نکال لیا ہے نا. تو انہوں نے چونکہ چھوٹے کو منتخب کر لیا تو اب انہوں نے اس میں آہا تو نکالنا ہی تھا، کوئی نہ کوئی ایپ تو وہ نکالنا ہی تھا. وہ بھی اخبار احاد کی قبیل سے ہیں جن راویوں نے ان میں سے کوئی آہا نکالا ہے. تو خبر واحد تو ویسی کیسے عقیدے کے اندر حجت ہو سکتی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصول یہی تھا کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ بنے، حضرت اسماعیل بن جائیں. حضرت اسماعیل کے بارے میں تو چلے ایک اختلاف پیدا ہو گیا کہ وہ امام صاحب کی زندگی میں فوت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، سارے متفق نہیں ہیں. وہ سے کہتے ہیں کہ جی توریہ کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ ان کے لیے حجاب مقرر کیا گیا تھا. ان کو اسماعیلیہ کا تو یہی کلیم ہے کہ جی ان کے لیے حجاب مقرر کیا گیا تھا موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کو، اور موسیٰ کاظم نے جو ہے وہ مسند کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان کا میں کہہ رہا ہوں اسماعیلیہ کا یہ اسٹانس ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو اصل میں حجاب تھے، اصل میں تو حضرت اسماعیل امام تھے اور ان کو بچانا تھا عباسیوں سے. تو ان کے لیے جو ہے وہ ان کو حجاب مقرر کیا گیا چھوٹے بیٹے کو، اور ان کو رپوش کر دیا گیا تاکہ ان کو شہید نہ کر دیا جائے، چونکہ اصل میں وارث وہ تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تقیہ کیا گیا تھا.
لیکن یہ ہے کہ موسیٰ کاظم علیہ الرحمٰ نے دعویٰ کر دیا اور اس سے امامت چل پڑی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں صرف آپ اکیلے نہیں بیٹھے اثنا عشریہ، آپ اس بات کو سمجھیں، اور بھی جو ہے وہ شیعہ فرق بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی کتابیں ہیں، ان کے پاس بھی جو ہے وہ دلیلیں ہیں، ایون کہ جو آپ کے واقفی ہیں وہ بھی آپ کے اصول کافی سے دلیلیں لے کے آ رہے ہیں کہ جی خود جو ہے وہ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم میں 8 محدث ہوں گے اور 7 امام ہوگا اور 7واں جو ہے وہ قائم ہوگا، تو وہ اس طرف چلے گئے کہ موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ آخری امام تھے، وہ تو امامت کو مان رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہزاروں حدیثیں، کون سی ہزاروں حدیثیں؟ ہزاروں حدیثیں تو مجھے نہیں نظر آتی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خبر واحد بھی مشکل سے آپ کو ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ شیعہ مصادر کی حدیثیں ہیں، ہماری اہل سنت کی کتابوں میں تو 12 ائمہ کے بارے میں کوئی حدیثیں نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے چلیں آپ دکھا دیتے ہیں، اس میں بھی ڈیبیٹ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو آپ کے ائمہ ہیں ان کی امامت کے حوالے سے فضائل و مناقب کی بات نہیں کرتے، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب ہیں، لیکن اس کے بعد تو چلے کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ جو آپ کے اگلے 9 ائمہ ہمارے ہاں کہاں پہ ہے؟ سنی مساجد میں تو نہیں ہے، شیعہ مساجد میں بھی اب اگر ہیں تو اخبار احاد ہیں۔ اب خبر واحد کیسے حجت ہو سکتی ہے عقیدے کے اندر؟ کتاب الحجہ تو میں نے پڑھ لی ہے، ساری پڑھ لی ہے، ایک ایک امام کے بارے میں کہاں ہے خبر متواتر؟ کوئی خبر متواتر نہیں ہے۔ ہاں دعویٰ ضرور آپ کر لیں، وہ ٹھیک ہے آپ کرنے کو کر لیں، رسول کافی بھی ہمارے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، کتاب الحجہ کی پوری جلد جو ہے وہ ہم نے تو اس کو وہ ہائی لائٹ کر کے ساری آپ کہیں کہ جی روایتیں بھی گن لی ہوئی ہیں، کتنے کتنے جو ہے وہ راویوں سے کتنی کتنی روایتیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مطلب آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جی ہزاروں روایتیں کہاں سے روایتیں آ گئی؟ ٹھیک ہے، وہ ہزاروں روایتیں کس طرح سے بنتی ہیں؟ وہ نیچے جا کے بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو نیچے جا کے بھی صحیح بات یہ ہے کہ ہزاروں نہیں بنتی، اوپر جائیں گے تو وہ راوی تو ایک ہی ہے، راوی تو ایک ہی ہے۔ جیسے وہ زیادہ سے زیادہ وہ نص پیش کر دیتے ہیں کہ جی سلیم بن جو وہ قیس الہلالی ان کی کتاب، اس میں وہ جو ایک راوی ہے جس نے روایت کی ابان بن ابی عیاش، ٹھیک ہے ایک ہی راوی ہے، یا زیادہ سے زیادہ کسی نے اور ڈال دیا کہ جی ابان بن تغلب نے بھی روایت کی، چلے ابان بن ابی عیاش کے بارے میں اہل سنت تو یہ کہتے ہیں، شعبہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے یہ کہتا ہوں کہ جی بندہ زنا کر لے لیکن اس سے روایت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے آپ کے راوی ہیں، لیکن آپ کے راویوں کے بارے میں ہمارے ہاں ایکسپٹنس نہیں ہے، وہ آپ کے لیے دلیل ہو سکتا ہے، ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا کہ ہمارے لیے دلیل کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے دلیل قرآن ہے، یا پھر ہمارے لیے اہل سنت کی کتابیں، اور پھر یہ آپ کے ہاں بھی مصادر میں جو چیزیں موجود ہیں، میں نے کہا وہ بھی متواتر درجے کی نہیں ہے۔ قرآن میں تو کوئی قطعی نص موجود ہی نہیں ہے امامت کے بارے میں، نہ کسی امام کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ حضرت علی کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، حدیث ثقلین یہ وہ کہ جی وہ متواتر ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ حدیث جو وہ غدیر قوم کی روایت بیان کی جاتی ہے اس میں بھی مولا کے 27 معنی خود جو ہے وہ شیعہ اہل لغت کے ہاں ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اس کو متواتر بنا کے قطعی ثبوت بنایا بھی جاتا ہے تو اس کے معنی میں اتنا اختلاف ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نیچے چلے تو آپ کو تو وہ قطعی ثبوت بھی نہیں نہ ملتی، تو قطعی دلالہ تو دور کی بات ہے۔ پھر یہ سارا اختلافات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی چیز قطعی نہیں تھی، کوئی چیز قطعی نہیں تھی، ہر کوئی اس کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ رہا تھا۔ تو ہمارا اصل میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے یہ بات کہی کہ ان ائمہ نے حسد کی وجہ سے دعوے کیے، چلیں ٹھیک ہے ان ائمہ نے حسد کی وجہ سے دعوے کیے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ امام محمد الباقر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اولاد جو ہے وہ حسن کو، کہ وہ حضرت حسین کے اوپر شک کر رہے ہیں، اور حضرت حسین کے اوپر ایک طرح سے وہ ان کو متہم کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے امامت کو اپنی اولاد کے لیے خاص کر لیا، اور اس کے اوپر وہ ان کو مغفرت کی دعا دے رہے ہیں۔ اور موسیٰ کاظم اور محمد تقی علیہ رحمہ جو ہے وہ حسین الفح کو، جو کہ موسیٰ الکاظم کی امامت سے نہ نکلے بلکہ انہوں نے امامت کا دعویٰ بھی کیا، ان کے لیے وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واقعہ کربلا کے بعد سب سے بڑی جو ہے وہ ثانیہ ہمارے ہاں وہ واقعہ فخ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ امام جعفر صادق علیہ رحمہ جو ہے ان کے اوپر اولاد حسن دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ ان کی امامت کا قول کریں اور ان کو امام مانیں، اور پھر جب ان کو پکڑا جاتا ہے، قیدی بنا کے لے جایا جاتا ہے، تو اصول کافی کی روایتیں بتاتی ہیں کہ ننگے پاؤں برہنہ پا جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ چلتے ہیں، اور انصار کو جو ہے وہ ڈانٹتے ہیں کہ تم نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، حالانکہ پہلے وہ ان کے پاس آئے تھے مدد مانگنے کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے امامت کے دعوے کی، امامت کے قول کیے، تو ان کے بارے میں کوئی سخت روایت ہمیں نہیں ملتی، بلکہ ان کے بارے میں نرم ترین رویہ ائمہ اثنا عشریہ کا رہا ہے، گویا وہ ان کو جنت کی بشارتیں بھی دیتے رہے۔ حضرت زید کے بارے میں جنت کی بشارتیں ہیں، ان کے فالوورز کے بارے میں جنت کی بشارتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں ایسے۔ اور پھر آپ نے بات کی زیدیہ کی، تو زیدیہ تو یہ روایتیں لے کے آتے ہیں، اب میرے سامنے یہ روایت ہے ایک زیدی کتاب کی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت زید کا جو علم تھا وہ محمد الباقر سے بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، بلکہ محمد الباقر علیہ رحمہ کے پاس وہ علم نہیں تھا جو حضرت زید کے پاس تھا، ٹھیک ہے۔ الحدائق الوردیہ جو ان کی کتاب ہے، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو روایتیں تو ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی
وقت ختم ہوا جناب ڈاکٹر محمد زبیر صاحب کا. علامہ حسن اللہ یاری صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. جی جو ڈاکٹر تو صاحب نے بات کی ہے میں تجویز کرتا ہوں یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے کچھ اسپیسیفک سوالات ہوں گے، کیونکہ 10 منٹ یہ بہت ساری باتوں کو چھیڑتے ہیں اپنے بحث میں، تو یہ ان باتوں کا جی جواب جی میرے لیے ممکن نہیں ہوتا اس مختصر وقت میں، اور میں نے بھی ان جی سے جی سوال کرنے ہوتے ہیں. تو میں ابھی جو میں اپنا 10 منٹ لوں گا، اس کے بعد یہ میں اس سے کوئی اسپیسیفک سوال کریں بھائی فلان حدیث ایسا ہے یا فلان واقعہ ایسا ہے، اس کا جواب دے دو، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر بھی میں ان سے کچھ منٹ لے کے ان کے سے اسپیسیفک سوال کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں مزید استدلال نہیں کروں گا، اسپیسیفک سوال کا اسپیسیفک جواب لے لیں ایک دوسرے سے، کیونکہ یہ وقت اس کے لیے کافی نہیں ہوتا. میری تجویز یہ ہے، مانتے ہیں آپ امپائر صاحب؟ میں کہ گزارش یہ کروں گا میرے ابھی تو خیال میں ایک ایک ٹرن کر لیں. اب اصل میں ہماری بھی نہیں، میں نے سوال کرنا ہے جناب. آپ شیعوں پہ پروگرام کرتے ہیں، اب شیعوں کے پاس آئے نا، شیعوں میری کے سوالات ہیں آپ سے، میری شیعوں کے اتنی جلدی نہ میری جائیں. گزارش ہے. ہم نے تقریباً اور آپ بھی شیعوں پہ پروگرام کرتے ہیں، اب شیعوں سے پوچھ لیں. آپ کے پاس تو علم ہے میری بات ماشاء بھی اللہ، سن لیں ڈاکٹر نا، ہیں آپ. ہم تو میری ڈاکٹر بات بھی بھی نہیں سن ہیں. لیں. ہم نے 2 گھنٹے گفتگو کر لی ہے نا، 2 گھنٹے گفتگو کر لی ہے. ابھی 2 اب گھنٹے نہیں مسئلہ ہوا یہ کہ ابھی. ہماری تو صبح جاب بھی ہے نا، ہم نے صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے. چلے اب چلے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں. آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگ بھائی جان دیتے تھے، آپ کچھ برداشت کریں، کوئی بات نہیں. کتنے 9 بجے نہیں شروع ہے ہمارا یہ پروگرام؟ ابھی ایک تقریباً گھنٹے 54 منٹ ہوئے ہیں پروگرام. ہاں 1 گھنٹہ 40 منٹ ہوئے ہیں آئی تھنک. ہاں. چلیں 2 گھنٹے تو قریب ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ابھی تو یہ چوتھی میرے خیال میں یقیناً یہ چوتھی ٹرن کا آپ جواب دیں گے حسن اللہ یاری صاحب، علامہ حسن اللہ یاری صاحب. اس کے بعد یہ ہے کہ ڈاکٹر زبیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کوئی واقعی اسپیسیفک کوئی ٹھوس قسم کے نا سوال 4 کریں. دلائل لے آئیں، 4 ایسے معتبر اور صحیح جواب لائیں اتھینٹک، چاہے وہ حدیث ثقلین کا یہ جو نص پیش کرتے ہیں نا قبلہ، یہ نص پیش کرتے ہیں قرآن سے، چلو عمومی ہے، قطعی الدلیل یا قطعی الثبوت ہمارے نزدیک نہیں ہے. یہ جو حدیث بخاری و مسلم جو ہے نا، یہ حدیث منزلت، حدیث جو ثقلین، اور یہ جو ایک ہمارے ہاں اس دن آپ بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو غدیر خم کی جو بیان ہے نا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، یہ میں نے ان سے سوال کیا تھا حسن اللہ یاری صاحب سے. انہوں نے کہا حجت الوداع کے موقع پر اونٹنی کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات فرمائے. اور ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں کہ یہ ہے کہ یہ غدیر خم پہ ہے اور وہاں تھوڑے سے اصحاب تھے. یہ مولانا اسحاق صاحب نے بھی یہ کہا تھا. تو میں نے ان کے سامنے سوال رکھا تھا، تو انہوں نے، آپ اگر وہ چاہیں تو وہ بھی یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ حجت الوداع کے کہہ رہے ہیں کہ موقع شاید عرفات کے اوپر پوری دنیا کے جہاں 1 لاکھ کے قریب اجتماع تھا، وہاں بھی یہ ارشاد فرمایا. اور غدیر خم پر بھی یہ پھر اس کو نا دوبارہ مقرر ارشاد فرمایا. تو ایک میں یہ ہے تو جی میری گزارش سن لیں. اس میں دیکھیں ایک ٹرم تو ابھی حسن اللہ یاری صاحب کی ہے نا، ایک میں لے لیتا ہوں، ایک پھر ان کی آ جائے گی، تو یہ بھی ہمارا آدھا گھنٹہ ابھی ہے. میرے خیال میں اس کو آدھے گھنٹے سے مزید زیادہ نہ لٹکائیں. یہ 2.5 میرے گھنٹے تو سوالات ہیں آپ سے ڈاکٹر صاحب، میرے سوالات ہیں آپ سے. میں مختصر سوالات کروں گا، آپ ٹائم لے کے ان کو جواب دیں. یہ آپ بھی مجھ سے سوال کریں. تو یہ آپ کی ٹرن کا نا زبیر صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ جواب دیں گے نا، اس کے بعد پھر کر لیتے ہیں، پھر یہ ان کو مکمل کرنے دیں. سوال جواب کرنے دیں، میں سوال جواب کرنے دیں آپ پلیز ہمیں. جی ابھی آپ نا سر ان کا رپلائی کریں سر. یہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی ٹرن ہے نا حسن صاحب. اوکے تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری امت تو گمراہ نہیں ہوئی، پوری امت گمراہ ہوئی. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑی سے واپس آئے، ہارون نے کیا عرض کیا؟ ہارون نے یہ عرض کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی. پوری قوم نے بچڑے کی عبادت کی سوائے کچھ لوگوں کے، اور یہ مجھے قتل کرنے لگے تھے. یعنی دیکھیں میرے بھائی، بینات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت تھے، اور قوم کے سب سید ہیں. سب قوم اس زمانے میں اہل بیت تھے، یعنی قوم سب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دیکھیں بنی اسرائیل اہل بیت، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں. سب نے صرف ایسا کام کیا. وہ کیا کام کیا؟ وہ انہوں نے بچڑے کی، جو اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے لگے تھے کہ اگر آپ ہمیں منع کرتے ہیں ہم آپ کو قتل کر دیں گے. آپ کیسے ہمیں منع کرتے ہیں بچڑے کی عبادت سے؟ اچھا، تو اس کے برعکس
ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اولاد میں نہیں ملتے کہ سب کے سب انہوں نے ادعائے امامت کیا. کچھ لوگوں نے ادعائے امامت کیا, کچھ لوگوں نے. یہ 200 سال کا جو عرصہ ہے, 200 سال میں کچھ لوگوں نے ادعائے امامت کی. ہم ان کی مذمت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان کی بات غلط ہے, کفر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے جو حدیث پڑھی ہے کہ سب لوگ مجتمع تھے عبداللہ ابن جعفر پر, ان کی امامت پر, یہ آپ کا ترجمہ ہے. حدیث یہ ہے, كنا بالمدينة بعد وفاة ابي عبد الله عليه السلام انا وصاحب الطاق والناس مجتمعون على عبد الله ابن جعفر انه صاحب الامر بعد ابيه فدخلنا عليه. یہ الناس جو ہے اس سے مراد سب شیعہ لیتے ہیں یا جو لوگ وہاں پر ہیں, جو عام لوگ وہاں پر ہیں. ٹھیک ہے نا, جو عام لوگ. اس طرح نہیں ہے کہ یہ تو کسی آپ کو نہیں ملے گا کہ سب شیعوں کا اجماع ہوا تھا. یہ لوگ خود بھی گئے تھے اسی لیے کہ ان کو شک تھا عبداللہ کی امامت پر. اس کو امتحان کیا, پتہ چلا کہ اس کو کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. یہ الناس سے مراد وہاں پہ جو لوگ تھے عام لوگ تھے, یہ سے مراد سب شیعہ نہیں ہے کہ سب لوگ شیعہ نے کبھی اجماع کیا ہو. یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے. اچھا, پھر یہ لوگ گئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے, ان سے پوچھا کہ آپ امام ہیں. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب منصور نے قتل کیا تھا, اس کا یہ بھی حکم تھا کہ جو ان کا وصی ہوگا اس کو بھی قتل کیا جائے. یہ شیعہ کتب میں آپ نے دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, تو پورا واقعہ پڑھے نا. تو اسی لیے حضرت موسیٰ بن جعفر امام صادق علیہ السلام نے اپنے 4 وصی بنائے تھے. ان میں سے ایک خود انہوں نے منصور کو بنایا تھا. منصور نے پوچھا کہ ان کا وصی کون ہے, انہوں نے کہا کہ ایک آدمی پہ انہوں نے 4 پہ وصیت کی, ان میں سے اب ایک خود ہے. تو اس کو پتہ چل گیا کہ امام علیہ السلام نے میری چال کو سمجھ گیا. تو کیوں کہ حکومت کے جانب سے حکم تھا کہ جو ان کا وصی ہوگا, مدینہ کے گورنر کو حکم تھا کہ اس کو قتل کیا جائے. اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ امام ہیں, تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا, میں اس کا ادعا نہیں کرتا, کیونکہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرانا چاہتے تھے. جب ان سے پوچھا کہ آپ پہ کوئی امام ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھ پہ کوئی امام نہیں. تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ اس کا مقصود کیا. تو وہ اس حالات کو بخوبی سمجھتے تھے. اس کی وجہ یہ وہ اپنے سے امامت نفی نہیں کرتے تھے. وہ ایک توریہ ہے, بخاری میں ایک باب ہے پورا, المعارض مندوحۃ عن الکذب. میں اس کا ادعا نہیں کرتا کہ میں امام ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا عقیدہ نہیں, میں ادعا نہیں کرتا. علن لوگوں کے سامنے میں پروکلیم نہیں کرتا کہ میں امام ہوں, کیونکہ میں قتل ہو جاؤں گا. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ ہزاروں حدیث آپ کو نظر نہیں آئی. بھائی کچھ احادیث تو بہت سارے احادیث کافی میں ہے نا, سینکڑوں احادیث تو ہیں کافی میں. ہر امام علیہ ایک بڑا باب ہے 12 اماموں کا کتاب الحجہ میں. اس کے بعد ہر باب امام پہ نصوص موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ شیعہ مذہب کے اندر آ کے کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس نص نہیں ہے. اور بھائی صرف کتاب کافی میں اتنے نصوص ہیں, کتاب کافی میں اتنے نصوص ہیں, تو آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ نص قطعی کہاں سے ہونی چاہیے؟ اچھا, یہ سب نصوص قطعی ہیں, واضح الدلالہ ہیں. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں. آپ وہ الگ بات ہے آپ لوگوں کے پاس. آپ شیعہ مذہب کے اندر آ کر شیعہ مذہب میں ہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس نص نہیں ہے, تو یہ بات غلط ہے آپ کا. میں آپ کو ہزاروں نصوص دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے, کتاب اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات, تالیف شیخنا الحر العاملی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پر جلد نمبر 2 میں ملاحظہ فرمائیے, جزء ثانی میں نصوص ہے النصوص العامہ علی الائمۃ الاثنی عشر علیہ السلام و خلافتہم. یہ اس کا فہرست ہے, جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے, پھر ایک فصل دوسرا, یہ سب 12 اماموں کے خلافت پہ نصوص. یہ مختلف فصول ہے, 18واں فصل, 19واں فصل, 20واں فصل. مثلا 20واں جو فصل ہے 133 پہ شروع ہوتا ہے, 137 پہ اس کا خاتمہ, چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے. صفحہ نمبر 259 پہ, یعنی تقریباً 260 صفحوں میں, 257 صفحوں میں نصوص ہے 12 اماموں کی امامت پر. اچھا, اس میں کتنے احادیث ہیں؟ ہر صفحے میں 2-3 حدیث ہے, کبھی ایک صفحے میں 1 حدیث ہے, تو بہت زیادہ احادیث ہے. اچھا, پھر باب التاسع فی ذکر جملۃ من الاخبار فی النصوص علی الائمۃ الاثنی عشر من طریق العامہ و کتبہم المعتمدہ. مخالفین کے طریق سے 12 اماموں پہ نص. یہ صفحہ نمبر 260 پہ شروع ہوتا ہے. فصل اول, فصل ثانی, فصل ثالث, فصل رابع, یہ صفحہ نمبر 301 آ گیا بھائی. اس کے بعد چلتا جاتا ہے صفحہ نمبر 321 میں فصل نمبر 42 ہے. اچھا, یہ نصوص ہے مخالفین کے کتب سے. اب جلد نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں, اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات الجزء الثالث. یہ کہتے ہیں نص نہیں ہے, اور یہ نص خبر واحد ہے. بھائی اگر اتنے زیادہ نصوص ہیں شیعہ اور مخالفین کے کتب سے, یہ کہتا ہے, پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ تو اخبار واحد ہے, اور وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی امامت کہاں سے پتہ چلے. اچھا,
یہ یہاں سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ صرف ان کے امامت پہ دلائل، فصل الاول صفحہ نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے. اچھا صفحہ نمبر 216 میں یہ ختم ہو جاتا ہے. فی ذکر جملۃ مما ورد فی النص علی علی اعظم من طرق العامہ. صفحہ نمبر 260 میں امیر المؤمنین اعظم کے نصوص مخالفین کے کتب سے، یعنی جلد نمبر 3 میں آغاز شیعہ احادیث سے، 260 میں مخالفین کے کتب سے. پھر باب نمبر صفحہ نمبر 347 میں ما یلحق بالنص علی امیر المؤمنین علی السلام، امیر المؤمنین السلام کے نصوص جیسے، ان کے امامت کے نصوص یا نصوص جیسے احادیث. اچھا صفحہ نمبر 430 میں معجزات امیر المؤمنین علیہ السلام کے، اور وہ بھی بہت سارے صفحات پر ہے ان کے معجزات کہ ان کے امامت پہ دلالت کرتا ہے. اچھا پھر آتے ہیں جلد نمبر 4 میں اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، جلد نمبر 4. یہاں پہ فہرست کو دیکھیے صفحہ نمبر 5 میں النصوص العامہ علی امامت الحسن بن علی علیہ السلام، 12 اماموں کے نصوص کے علاوہ جو امامت کرتے دلالت کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے نصوص پر. یہ صفحہ نمبر 3 سے 5 سے شروع ہوتے ہیں. صفحہ نمبر 18 میں امام حسین علیہ السلام کے معجزات، اور صفحہ نمبر 32 پہ جا کے ختم ہوتا ہے. پھر امام حسین علیہ السلام کے نصوص، پھر امام حسین علیہ السلام کے معجزات، پھر امام علی ابن الحسین. اسی طرح ہر ایک امام کے آتے جاتے ہیں ان کے نصوص، جو آخر میں معجزات امام علی الہادی 10ویں امام کا صفحہ نمبر 419 پہ. اچھا پھر جب جلد نمبر 5 میں جاتے ہیں، جلد نمبر 5 میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں النصوص علی امامت الامام العسکری علیہ السلام معجزات، یہ 11ویں امام کے نصوص اور معجزات. پھر 12ویں امام کے نصوص صفحہ 51 سے شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 220 تک، یعنی 150 صفحے تقریباً. اچھا اور پھر بہت سارے نصوص اس میں آ جاتے ہیں. پھر مختلف ابواب ہیں، معجزات صاحب الزمان علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، اور یہ فرماتے ہیں کہ شیعوں کے پاس نص نہیں ہے. اچھا آپ کا کہنا کہ قرآن مجید میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نام نہیں ہیں. بھائی جب ہم نے کہہ دیا نا کہ آپ کسی صحابی کا قول لے کر قرآن کامل ہے، قرآن کو کس نے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں نے جمع کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جب پیغمبر بستر بیماری میں ہیں، وہ ان کے سامنے وہ کہتے ہیں قلم کاغذ لے کے میں وصیت لکھ دوں، وہ کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود ابھی حجر کا آپ نے ترجمہ نہیں کیا نا، ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں حجر کا آپ نے ترجمہ نہیں کیا، وہ عبداللہ ابن الحسن کے لیے آپ نے کہا یہ بدتمیزی ہے، میں اسے ترجمہ نہیں کرتا. آپ مؤدب آدمی ہیں، آپ بخاری میں دیکھیں کہ صحابہ نے کہا تھا نہیں کہا تھا لفظ حجر کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جنہوں نے نبی کے حیات میں ان کے گھر میں ان کے سامنے لفظ حجر جس کو آپ نے عربی سے اردو میں ترجمہ نہیں کیا، کہا کہ یہ بدتمیزی ہے عبداللہ ابن الحسن کے لیے، وہی بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ نے ان سے کہا تھا. یہ صحابہ جنہوں نے یہ کہا تھا پیغمبر کے لیے، یہ آپ ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ بھائی اگر ائمہ علیہ السلام کے نام ہوتے تو یہ اس کو لکھ دیتے، اس کو آنے دے دیتے قرآن مجید میں. اور پھر جنہوں نے قرآن جمع کیا انہوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ قرآن کبھی انہوں نے نہیں کہا قرآن کامل، انہوں نے خود کہا کہ قرآن 7 ورژن ہے، ان میں سے 6 ورژن غائب ہو چکے ہیں. وہ بھائی وہ باقی 6 ورژن لے کے ہم نام بھی دکھائیں گے آپ کو. اچھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب منصور نے مدینے پہ چڑھائی کی، اپنے بھتیجے کو فوج کے ساتھ بھیجا اور اس نے زیدیوں کا قلقمہ کیا، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن کو قتل کیا، اور مدینے سے بہت سارے ہاشمیین کو وہ لے کے گئے تھے بغداد زنجیروں میں باندھ کر. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ محمد ابن عبداللہ ابن الحسن یعنی جھوٹے امام کے مصیبت میں وہ نہیں آئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے آئے تھے کہ بہت سارے بے گناہ لوگ بنی ہاشم سے بنی فاطمہ سے وہ انہی کے فتنے کی وجہ سے منصور نے ان کو گرفتار کیا تھا اور زنجیر میں ڈال کے بغداد لے، وہ اس لیے آئے تھے. حدیث آپ نے پڑھی ہے، وہ حدیث اس کامل پڑھیں. وہ عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ الحسن کے محبت میں نہیں تھا، وہ ان کے محبت میں تھا. جی سر. جی قبلہ آپ کا ٹائم ختم ہوا. آپ سوال کوشچن آنسر کرتے ہیں، کوشچن آنسر کریں نا. جی کوشچن آنسر کا سیشن رکھ لیتے ہیں. جی